السلام علیکم. مائی نیم از دوحہ ایجوکیشن والی اور میں ریان کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے ریان کالج میں آئے ہوئے 2 months ہو چکے ہیں. اینڈ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ انٹرویوز کرتے ہیں, تو آج بھی میں ایک انٹرویو کرنے جا رہی ہوں. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں, مسٹر کمال بخشی صاحب. تو مسٹر کمال بخشی صاحب پچھلے کئی سالوں سے بزنس کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں, اور ان کا تجربہ لگ بھگ پوری زندگی پر میسر ہے. السلام علیکم کمال بخشی صاحب. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا, آپ کا شکریہ. تو کمال بخشی صاحب بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. سر میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو اپنا شارٹ سا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ وہ جان سکے کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. میرا نام کمال بخشی ہے اور میں 75+ ہوں, اور میں ٹوٹلی کاروباری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میری 4 جنریشن کاروباری ہیں, اور اب میرا بیٹا بھی کاروبار کرتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم نے اپنی زندگی میں بہت اچھا کاروبار کیا ہے, اور کوشش کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم گامزن رہیں, اور ہم آپ کو سامنے ایک ماڈل بن کے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے کاروبار کیا, اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر پروگریس بھی ہوئی. اور میں اب اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں ان ریفرنس ٹو دی بزنس ایکسپیرینسز اینڈ ادر سوشل experiences whatsoever in my life, so that you can be away with all the precautions you can take, and you can make your life much more better. اوکے سر, تھینک یو. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کاروبار کس چیز کے بارے میں, آپ کا کاروبار کیا ہے؟ ہم ہندوستان سے کاروبار کرتے آئے ہیں, ہم دوائیاں مینوفیکچر کرتے ہیں, اور اب میں نے اپنی ڈائیورشن کی ہے, اب میں ٹریڈنگ بھی کرتا ہوں. ٹریڈنگ از اے تھنگ وچ وین دا گڈ آر ایکسچینج ود دا منی, اسی کو ٹریڈنگ کہتے ہیں. آپ نے کچھ چیز مانگی اور میں نے آپ کو پیسے لے کے دے دی, اس کو ٹریڈنگ کہتے ہیں. بزنس کے 3 بڑے کینویسز ہیں, یعنی پارٹس ہیں. ایک ہے مینوفیکچرنگ, ایک ہے ٹریڈنگ, اور ایک ہے سروسز. تو میں آپ سے انفیکٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے سننے والے لسنر جو بھی ہیں, ان کو ذرا سا بھی شوق ہو کاروبار آنے کی طرف, میں ان کا فل ہیلپ آؤٹ کروں گا. میں اپنی خاتون سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا نمبر اور میرا ڈسکرپشن آپ اپنے اس پہ لگا دیں, تاکہ میں آپ کو 24 گھنٹے رپلائی دینے کو تیار ہیں. میں آپ کے کلاؤڈ کلیئر کرنے کو تیار ہوں, اور آپ کو بتا دوں گا کہ ایکچولی بزنس کس طرح کیا جاتا ہے. I would guide you. It will be my pleasure and privilege to help you out. اوکے سر, تھینک یو. میں آپ کا نمبر ڈال دوں گی. اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ جو بزنس ہے یہ آپ نے خود سے اسٹارٹ کیا ہے یا پھر آپ کی فیملی سے چلتا ہوا آ رہا تھا, وہی والا کنٹینیو کیا؟ آپ کی بہت شکریہ, آپ نے جو سوال کیا شارٹ ہے اور اچھا ہے. یہ میرے باپ دادا پردادا سے آ رہا ہے, اور ہم نے اپنی لائنیں تھوڑی سی چینج کی ہیں, ڈائیورٹ کیا ہے, وقت کے حساب سے پروڈکٹ کو چینج کیا ہے, لیکن ہم مال بنا رہے ہیں, مینوفیکچر کر رہے ہیں, اسمبلنگ کر رہے ہیں, اور مال بیچ رہے ہیں. ہماری 4 جنریشن یہ کام کر رہی ہے. اوکے, آپ جب آپ بزنس میں آئے تھے تو آپ کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے تھے, آپ اس کے بارے میں بتائیں. ہمیں یہ فیس کرنا پڑا تھا کہ دیکھیے, سب سے بڑا انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, مشقت پہ کیا ہے. ہمیں مینی چیلنجز ملے, اور ہماری جب مینوفیکچرنگ کی سیل ڈاؤن ہوتی تھی تو ہم اس کو انہانس کرنے کے لیے بہت سارے میجر کرتے تھے. یہ بھی ہمارے لیے چیلنج تھا. اور کاروبار جو ہے اسی کا نام ہے, تھوڑے سے شروع ہوتا ہے, پھر اللہ کا شکر ہے بڑھ جاتا ہے. کاروبار کا اگر آپ انٹرسٹ سے کریں تو آپ کو لائف میں بہت مزہ بھی آئے گا, اینڈ یو فیل کمفرٹیبل, کیونکہ یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی. اور یہ ذہن بنائیں کہ ہم کاروبار کی امیج اچھی رکھیں. عام طور پہ ہر ٹریڈ میں, ہر کام میں بلیک شیپ بھی ہوتے ہیں اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو صرف اور صرف پازیٹیوٹی سکھاؤں گا, وہ بتاؤں گا کہ اچھا
ہیلدی اور کاروبار کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں اسینشیل ہوتی ہیں. جی سر بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے بزنس میں کبھی ایسا ہوا آپ کو کوئی فیلئر ملا ہو جس سے آپ کو کافی اچھا سبق ملا, مطلب کوئی نقصان ہوا ہے جس سے آپ کو کافی اچھا سبق ملا ہو. یہ تو ڈیلی روٹین ہے, سبق ملنا, لیسن ملنا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو تھوڑا بہت ہی بزنس کا اندازہ ہے یا شوق ہے, جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایوری کسٹمر از اے نیو کسٹمر. ہمارے یہاں ایکسپیرئنس کام نہیں کرتا, ہمارے یہاں یہ کام کرتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم آپ نے کیا ڈیسیجن لیا اور کیا آپ نے اس کو جواب دیا, پولائٹ دیا, ہارش دیا. وہ بالکل, میں آپ کو ایک چیز مثال دیتا ہوں کہ اگر میری ساری مثالیں یا تو فلمی ہوتی ہیں, فلمی سے ہوتی ہیں, فلم کے ایریا سے ہوتی ہیں, یا کرکٹ کے ایریا سے ہوتی ہیں. کرکٹ میں ایک اوور میں 6 بالیں ہوتی ہیں اور 6 بالیں بالر کو کھیلنی بھیجنی ہوتی ہیں اور 6 بالیں بیٹسمین کو کھیلنی ہوتی ہیں. اینڈ ایوری بال از اے نیو بال. وسیم راجا ہو, وسیم اکرم ہو, سلیم الطاف ہو, میرے زمانے کے کرکٹر ہو, میں 1957 سے کرکٹ دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, اور مجھے شوق ہے. اور میں آپ کو کرکٹ کے بارے میں جتنی معلومات ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پرانی کرکٹ کیسے کھیلتے تھے, کون کھیلتے تھے. آئی ریمبر دا نیم آف آل دا کیپٹنس سنس دا پاکستان ٹیم ایگزسٹ. ہم اپنی تو ہر جو بال ہوتی ہے, ہر جو کسٹمر ہوتا ہے وہ نیا ہوتا ہے. ہمیں وہ بولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم چھکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی 6 بالیں ہوتی ہیں جو کاروبار کی مثال ہے. ہم جب کاروبار کرتے ہیں تو آنے والے کل کے بارے میں ہم صرف پریکاشن لے سکتے ہیں, پریڈکشن نہیں کر سکتے. آج ہمارا مال چل رہا ہے, کل سے چلنا بند ہو جائے, کسٹمر کوئی کمپٹیٹر آ جائے, کوئی اور ہم سے سستا مال بھیجنے لگے. These are all the failures. We have to make them revive and to make them more successful again, once again. اوکے, تھینک یو سر, آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا اپنا. اور اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے کیریئر میں کوئی ایسا ڈیفیکلٹ ٹائم آیا ہو جو آپ کو مشکل لگا, کافی زیادہ مشکل ہو ہینڈل کرنا, تو آپ نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا ہوگا؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور ان جنرل میں آپ کو بتاؤں یہ میری 75 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں جو ہے نا, ان آل, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بزنس اونلی, پورے معاشرے میں ہماری کچھ بری عادتیں ہیں. ان میں سے ایک عادت میں نے ڈھونڈی, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, جیسے خدا نہ کرے ہمیں بیماری آتی ہے نا, تو ہم سب سے پہلے فون کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کو, یار کون سا اچھا ڈاکٹر ہے اس کو دکھائیں, کون سا. کبھی ہمارا کوئی مقدمہ آ جاتا ہے, کوئی کیس آ جاتا ہے, یار کوئی وکیل دو. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب سے پہلے ہم اللہ میاں کو فون کریں, اے اللہ ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں. حالانکہ ہر نماز میں ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں, اے اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا. ہم اس کو بھول کر اور لوگوں میں چلے جاتے ہیں, اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, پھنس بھی جاتے ہیں, پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ہمیں سوجھ بوجھ دیتا ہے تو وہ ڈائریکشن دیتا ہے, وہ ایسے انتظام کرتا ہے کہ ہم صحیح آدمی کے پاس جا کے اور اس کے ذریعے سے, اس کی ہیلپ آؤٹ سے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں, چاہے وہ کیس میں ہو, چاہے وہ بیماری میں ہو, چاہے وہ ڈاکٹری میں ہو. میری تو رائے یہی ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی بات ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کو پکارو, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کو گائیڈ لائن دے دیں گے. ہاں, بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, ہم کوئی چیز اگر غلط کر رہے ہیں اور لا فل نہیں ہے تو ہمیں ہم پکڑ میں آئے, ہم نے ان سے کمپرومائز کر دیا, ہم نے ان سے معافی مانگ لی, ہم نے کہا بھائی اس کو کسی طریقے سے واش آؤٹ کریں, اور ہم نے وعدہ کیا ہم یہ کام دوبارہ نہیں کریں گے, بات ختم ہو. جی سر بالکل صحیح بول رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اللہ کے پاس ہی جانا چاہیے اور ان سے مدد لینی چاہیے. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے بولا ہے کہ آپ کا فیملی بزنس تھا, اسٹارٹنگ سے تھا, تو فیملی بزنس کرنے میں کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, یہاں پہ کیا چیلنجز ہوتے ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ میں آپ کے سوالات سے بہت متاثر ہوا ہوں. یہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا, اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے کہ اس کا برین لیول کتنا اچھا ہے. یو آر ٹاکنگ ویری سینسیبل اینڈ یو آر ٹاکنگ ود آل دی ڈیٹرمنیشن. اب یہ آپ نے بتایا
میرا یہ خیال ہے کہ ہم فیملی بزنس ایک حد تک کریں. جب ہمارے جو ایسے مثال کے طور پہ ایک ہمارا والد بزنس کرتا تھا, ہم 4 بھائی ہیں, تو ایک بھائی تو ڈاکٹر بن گیا, 3 بھائیوں نے وہی کاروبار آگے بڑھایا. کیونکہ سب سے پہلا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہماری مہینے میں 1 لاکھ کی سیل ہے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ہمیں اس کو 1.5 لاکھ بنانا ہے. یہ ہمیں افورڈ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ابا کے فگر کو آگے لے جانا ہے, کیونکہ انفلیشن کا زمانہ ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے اور ہماری نیڈز بڑھ رہی ہیں. ہمارے بچے آ گئے ہیں, پہلے بڈھے تھے, ہم بڈھے ہو گئے, پھر بچے آ گئے, ان کی نیڈز ہیں, ان کی ایجوکیشن ہے. تو ہم نے اپنی انکم کو آلویز اٹ شوڈ بی آن دا ہائر سائڈ. ہمیں اگر ہم انکم نہیں بڑھائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا, ہم ڈیفیسٹ میں رہ جائیں گے. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ 4 بچوں میں تھے, ایک بچے نے کہا میں تو ڈاکٹر بنوں گا, میں کاروبار نہیں کروں گا. ان کو ہم جرمنی بھیج دیا. میں اپنی گھر کی بات بتا رہا ہوں. 3 میں سے جو سب سے بڑے بھائی تھے وہ ہندوستان میں رہ گئے, وہ وہاں کاروبار کرتے ہیں. اور 2 جو تھے ان میں سے ہم دونوں بھائی نے کاروبار کیا 35-40 سال تک, 30 سال تک. لیکن پھر ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے اور حسیب بھی ہو رہی ہے. اور یہ لیسن بھی ہے کہ جیسے ہی ہمارے حالات اچھے ہوئے اور ہماری انکم بڑھ گئی, اب ہمارے کو لڑانے والے تیار ہو گئے اور ہم دونوں لڑ پڑے کہ بھئی یہ تو تم کم کام کرتے ہو اور زیادہ پیسے لے رہے ہو, میں کم کام کر. تو ایک بات یاد رکھیں کہ پارٹنرشپ کے اور بزنس کے پروموشن کی, بنانے کی اور بگڑنے سے بچانے کے میں آپ کو سارے سوالات کے جواب دے سکتا ہوں. میں آپ کی معرفت کیئر آف ایوری لسنر کو بول رہا ہوں. اگر ان کے پاس آلریڈی کوئی مسئلے ہوں پلیز شیئر, آپ ابھی شیئر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ وہ ہے ایک کمفرٹیبل ہے تو آپ ابھی کر لیں یا بعد میں کر لیں. یعنی بزنس کیسے شروع کریں, بزنس کیسے مینٹین کریں اور بزنس کیسے ختم ہونے سے بچائیں. تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دونوں بھائیوں کے بچے بڑے ہو گئے, ان کو بھی کام چاہیے, پھر ہمیں بہت ٹھنڈے دل سے اپنی پارٹنرشپ کو ڈیزالو کر لینا چاہیے. جو ایگریمنٹ ہے اس کو ڈیزالو کرنا چاہیے اور اس کو نیگیٹو نہ سمجھیں. میں آپ کے آج کی میسج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں 90% جو اچھائی ہے نا اس کے ہم وائس ورثہ کر رہے ہیں. وائس ورثہ کا مطلب الٹ پلٹ کر رہے ہیں. یعنی جو اچھے کام ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جو برے کام ہیں اس کو ہم نے مذہبی بنا دیا ہے. بھائی ہم تعزیہ نکال رہے ہیں, تعزیہ نکالنا از ناٹ اے ریلیجن, اٹ از اے ٹریڈیشن. اسی لیے ہمیں روزانہ کے طور پہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے کہ واٹ از ریلیجن اینڈ واٹ از ٹریڈیشن. یہ میری برادرانہ سوچ ہے کہ ہمیں اویئرنیس آنی چاہیے, ہمارا ویژن ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ہم اس کے لیے تیاری کریں. تو فیملی بزنس ایک وقت میں ڈیزالو کر دینا چاہیے. میں نے اپنی دکان بدل لی, اپنا ایریا بدل لیا, میں اپنے بیٹے کے ساتھ دوسری جگہ کام کر رہا ہوں اور میں نے وہ آئٹم بھی چینج کر دیے اور ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اب ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا, اب ہم ان کے بچوں کے ساتھ وہ ہمیں چاچا بچا. اصل بات یہ ہے نا کہ کاروبار ہو یا نارمل لائف ہو, ہم اپنے ریلیجن خراب نہ کریں. یہ پیسے کے لیے, اس مال کے لیے ہم بھائی لڑ پڑیں, کورٹ کچہری کریں. اور ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ مجھے ذرا سے بھی عزت دیتے ہیں, میں آپ کو 100% یہ بات بتا رہا ہوں کہ پلیز خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کبھی آپ کی ایسی سچویشن آ جائے, میری رائے ہے کبھی کورٹ اور کچہری میں نہ جائیں. چاہے آپ حق میں ہوں چاہے آپ حق میں نہیں ہوں. کورٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن, آپ کا دل اور آپ کی جیب خلاص. بلا وجہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ہم مینٹل اسٹریس میں پڑتے ہیں. اس سے بہتر یہ کہ کورٹ کے باہر ہی کمپرومائز کر لو. بھائی میں نے بھی یہی کیا نا, میں آپ کو مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں. میرے جو گرو تھے, میرے جو سربراہ تھے جنہوں نے مجھے گرومنگ کی, جب میں ان کے پاس کیس لے کے گیا تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی, اور یہ مثال میں نے جس کو بھی دی اس نے اپریشیٹ کیا. دیکھیے ایک بسکٹ اگر ہم توڑتے ہیں تو ایون نہیں ٹوٹے گا, کہیں سے کم ہوگا کہیں سے زیادہ ہوگا. اگر آپ کے پاس کہیں سے کم آ رہا ہے آپ ایکسیپٹ کر لیں, اور یہ دل میں رکھیں
کہ میں اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ جو برائی کو روکے گا, جو خرابی کو روکے گا, ہم اس پہ جائیں نہیں نا, جو اس نے دے دیا ہم لے لیں. یہ ہے میری بات کہ آپ کو فیملی بزنس ایک حد تک تو کرنا چاہیے. فیملی کے جو اچھے ہیں پرنسپلز ہیں ان کو منائیں, اپنی فیملی کی امیج کو بہتر کریں. یہ ہے فیملی کا معاملہ. جی سر, بالکل آپ نے صحیح بولا, کافی مثال بھی کافی آپ نے اچھی دی ہے. فیملی بزنس ایک حد تک ہونا چاہیے, لیکن اس کو واقعی میں کورٹ کچہریوں میں نہیں لے کے جانا چاہیے, اس سے رشتے وغیرہ سب خراب ہوتے ہیں. سو آپ مجھے بتائیں, آپ کے اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے بزنس میں, تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ لیسن آپ نے کیا سیکھا ہے بزنس کے لحاظ سے؟ میں نے امپورٹنٹ لیسن یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں وہی ڈیویژن اپنے بزنس سے ہونا چاہیے, کیونکہ بزنس بھی ہم نے پالا ہے اور وہ بڑا ہو رہا ہے. جیسے ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, ہم نے بیٹیوں کی شادیاں کر دی, بیٹوں کی شادی کر دی. اب ہمیں بزنس جو ہے وہ ایک ہمارا 1+1 باڈی ہو گئی, ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہو گیا, ہمارا لائف ممبر ہو گیا, اور اس میں وہ بڑھا رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہم اس سے فیض بھی پہنچ رہے ہیں, ہم اس سے ایک کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں. مگر یہ بات جو میں آپ کو ایز اے لیسن بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بزنس کو صرف بزنس نہ سمجھیں, بزنس کو سمجھیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کاروبار کرنے کی توفیق دی ہے, میں اس کو کمفرٹیبل لائف کے لیے کروں, لگژری لائف کے لیے نہیں کروں. مجھے کوئی امریکہ نہیں جانا, مجھے کوئی کمفرٹیبل لائف آپ جب کریں گے جب آپ بیلنس بزنس کریں گے. بیلنس بزنس کیا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے آپ نے کاروبار کیا, 8 گھنٹے سوئے, 8 گھنٹے گھر کو دیکھا. ہم بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں کاروبار. جیسے مثال کے طور پہ لوگ جو دبئی اور کویت جاتے ہیں وہ 3 سال بعد آتے ہیں, 3 سال میں اس کے بچے بگڑ جاتے ہیں. اور بگڑنا ہے کیونکہ بگڑتا بچہ اس لیے ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہو رہی, اس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں مل رہا, ماں میں اتنا دم نہیں ہوتا, اور کسی کوئی رشتہ دار کیوں بولے کہ اپنی پکچر خراب کرے. تو میری رائے یہی ہے کہ پیسہ بہت کمائیں, پیسہ صحیح کمائیں, لیکن اس میں کوئی شارٹ کٹ نہ ڈالیں, کوئی بلیک مارکیٹنگ نہ ڈالیں, کوئی چور بازاری نہ ڈالیں. اور یہ ساری باتوں ایپ جو ہیں وہ جب دھل جائیں گے جب آپ یہ ذہن بنا لیں گے کہ میں غلط تو نہیں کر رہا, میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. پروفٹ ٹیکنگ از ناٹ اے وائلیشن, مگر اٹ شوڈ بی اے سرٹین ریٹ آف پرسنٹیج. میں تو ہر بچے سے یہ کہتا ہوں, بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ بزنس میں آئیں, چھوٹا کاروبار کریں, پھر بڑا ہو جائے گا, پھر بڑا ہو جائے گا, پھر بڑا ہو جائے گا. تو جو بھی حضرات کسی بھی طریقے سے کاروبار میں کوئی کنفیوژن ہو, آپ کو میں وہ کاروبار بتاؤں گا جس میں آپ کو پیسے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنے کاروبار سے پیسے کما کے پھر کاروبار کریے گا. لیکن آپ مجھ سے پوچھیں اور میں دیکھوں کہ آپ کا کتنا انٹرسٹ اور کتنی ول ہے. The only thing is will should be there. جی سر, بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چل کے بزنس کرنا چاہیے, اس میں نفع نقصان زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے, کبھی نہ کبھی کامیابی تو ضرور مل ہی جائے گی. تو جیسا کہ آپ کو بزنس میں کافی زیادہ نالج ہے, تو آپ کے خیال میں ایک سکسیسفل بزنس مین کی سب سے امپورٹنٹ کوالٹی کیا ہونی چاہیے اس میں؟ سب سے امپورٹنٹ کوالٹی آنیسٹی ہونی چاہیے. Unless until he is honest, he is dedicated, he is compulsion, he is a dutiful man. اب جب تک آپ ایک کاروبار کو, کوئی بھی کاروبار ہو, چاہے وہ تیل بیچیں, چاہے وہ پھول بیچیں, چاہے وہ انڈے بیچیں, یو ہیو ٹو بی آنیسٹ, دیٹس آل. آپ اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈر کے کریں, بندوں سے مروب ہو کے نہیں کریں, اور اللہ آپ کا کاروبار چلائے گا. جب آپ اچھائی کریں گے, نیکی کریں گے, اس کاروبار میں زکوٰۃ خیرات دیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا پارٹنر ہو جائے گا. کوئی پارٹنر چاہتا ہے کہ کاروبار نہیں ہو, پارٹنر تو چاہتا ہے کاروبار پروموٹ ہو, اور جس کا پارٹنر اللہ ہوگا اس کے تو جے ہو جائے گی. میں تو اسی طرح کاروبار کرتا ہوں بھائی, کہ اللہ کی انوالومنٹ, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے, بغیر سود کے صاف ستھرا گیم کھیلیں, ٹرانسپیرنٹ گیم کھیلیں. Earn as much as you can, but by the valid and honest ways.
جی بالکل سر، آئی تھنک جو آپ بول رہے ہیں وہی بیسٹ ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے کاروبار. سو میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے کہ آپ کا 45 پلس ایکسپیرینس ہے بزنس میں، تو آپ کے زمانے کے بزنس اور جو آج کا بزنس ہے تو اس کے انوائرمنٹ کوئی ڈفرینس ہے یا پھر سیم ہی ہے ویسے کا ویسے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ پریویس ہسٹری کو کمپیئر کریں اونلی فار لیسن. کمپیریزن اس لیے نہیں کریں گے آپ 50 سال پہلے کیا کرتے تھے، 40 سال کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک صاحب نے مجھے بتایا، مجھے السٹریشن سے اور ایگزامپل سے اور کہانی سے اور واقعے سے اور روایت سے اور سنت حدیث سے کہ وہ نکالنے کے ایگزامپل نکالنے میں بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ ہیپنڈ ہے، یہ ہم ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہے. ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے پردادا، یعنی جو صاحب مجھے بتا رہے ہیں، مجھے اس کی بات بڑی لیسنیبل لگی. اس نے کہا جی میرا پردادا یعنی دادا کا بھی باپ، انڈیا میں ہم ٹین کاٹتے تھے. یہ میں بات بتا رہا ہوں 1900 کی، 1800 1890 1880 اور 1900 کی. تو میرے دادا ٹین کا کام جانتا تھا، ٹین کاٹتا تھا. لوگ آتے تھے اپنے ٹین کی شیٹ کٹواتے تھے، مگر اس وقت کاروبار ذرا نرم پڑ گیا تو اس کی نظر پڑی کہ وہ جو برابر میں وہ شیشہ کاٹتا تھا، سوری میرے غلط، وہ شیشہ کاٹتا تھا. وہ جو شیشہ الماریوں میں اور کھڑکیوں میں لگاتے تھے، اس زمانے میں چھوٹے گھر ہوتے ہوں گے، شیشہ بھی کوئی استعمال کرتا ہوگا، تو ان کا کام اتنا چلتا نہیں تھا. وہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے دیکھا کہ پڑوس میں ایک اور کام ہے اور وہ ٹین کاٹتا ہے، ٹین جو میں نے پہلے بتا. انہوں نے اس کے جا بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے، 6 مہینے سال بھر دیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا یار یہ ٹین کاٹ رہا ہے، اس سے ہم کوئی چیز بنا کے بنائیں، پروڈیوس. انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں لالٹین بنائی. لالٹین اتنی ضروری چیز تھی اس زمانے میں کہ وہاں بتی ہی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی. اور آپ یقین کریں آج آدھے گھنٹے کے لیے آپ کی بتی جاتی ہے، ہمارا سر پیر سب الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ ایک ٹین کٹنگ کر کے ایک ایسی تھی باڈی بنائی اور اس کے اندر دیا جلایا. پہلے بھی دیا جلتا تھا ہندو حضرات، اور دیا چراغ لگایا انہوں نے اور ایک لالٹین کی شکل بنا دی. پتہ نہیں آپ لوگوں نے لالٹین دیکھی یا نہیں دیکھی. پھر اس لالٹین کی شکل کو چینج کرتے چلے گئے. تو میرے دوست جو بتا رہے تھے انہوں نے بولا پھر میرے والد آئے، یعنی دادا پردادا دادا پھر میرے والد آئے تو انہوں نے گیس کی بنائی. پہلے تو مٹی کے تیل کی بنتی تھی نا، پھر گیس میں ڈال کے اور وہ لالٹین بنائی. اور وہ لالٹین ایسٹ پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی بھیجی اس زمانے میں، جب 1 لاکھ آج کل کے 50 لاکھ کے برابر ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کریں جو آپ کو اپیل کرے، کیونکہ انٹرسٹ سب کچھ ہوتا ہے. جب تک انٹرسٹ نہیں ہوتا تو انسان شادی بھی نہیں کرتا، جب اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر جلدی جلدی شادی بھی کر لیتا ہے. تو مطلب میرے کہنے کے انٹرسٹ اور ول آپ کے پاس ہو تو آپ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے، نیور ویٹ فار اینی بڈی، نیور ویٹ فار اینی بڈی. آپ ڈیسیجن لو کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے، اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا، آپ کی جو سوچ ہوگی، آپ کی جو محنت ہوگی، وہ آپ کا سرمایہ ہوگا. جی بالکل صحیح. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی اپنی لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ آپ کس چیز کو اپنی لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اچیومنٹ جو ہوتی ہے نا وہ سکسیس ہوتی ہے ہر دور میں. آپ کی میری یہ سکسیس تھی آج کہ آپ نے مجھ سے بات کرنا پسند کیا، یہ میری سکسیس ہے. سکسیس کی ڈیفینیشن بہت واسٹ کینوس پہ ہے، لیکن چھوٹی سکسیس یہ ہے کہ سیٹسفیکشن آف یور نیڈس، سیٹسفیکشن آف یور وشز، سیٹسفیکشن آف یور پریئرس. وین یو دیکھیے میں بتاؤں، ایک جو موڈ خراب کیوں ہوتا ہے، موڈ خراب انسان کا جب ہوتا ہے جب انگلش میں وین دا ونڈ گوز اگینسٹ یور وشز. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارا کام کر دے اور وہ نہیں کر رہا، ہمارا موڈ خراب ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے کاروبار میں بھی ہمیشہ اپنے موڈ کو
टॉलरेबल, बर्दाश्त तो बहुत है। अपना ईगो खत्म करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं हूँ, दिमाग में बैठाना पड़ेगा, मैं ये सीखना है। मैं अभी 75 प्लस हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं भी आने वाले कल से सीखूंगा, आपसे सीखूंगा, लोगों से सीखूंगा, ऑब्जर्वेशन से सीखूंगा। ये बात है। मैं अपने छोटे बड़े, मेरी उम्र के बड़े, मेरे बराबर, मैं हर आदमी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और उसके मसले हल करना चाहता हूँ। मैं कोई वो दीवार पे लिखा हुआ जुनैद बंगाली बाबा नहीं बनना चाह रहा, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो गलतियां कर रहे हैं इस माशरे में ग्राउंड रियलिटी के साथ, वो हम ना करें। मिसाल के तौर पे अगर हमें कभी केस लड़ना है और किसी वकील के हत्थे पड़ गए, आप यकीन करें आप सर पकड़ के रोएंगे, और जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आप सर नहीं पकड़ेंगे। आपको अल्लाह और रसूल आपके दिल में ऐसा सुकून पैदा करेगा कि हाँ यार, मैंने ये फैसला सही किया, दीन में भी खुश, दुनिया में भी खुश। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि जो आपकी सक्सेस ये है कि मैंने जो पहले आपसे कहा कि अगर मेरी 1 लाख रुपए की सेल है, मेरे बाप की थी और मैंने 5 की कर दी, तो ये मेरी सक्सेस है। सारा ज़िंदगी अल्लाह ने, पहले 1 गाड़ी थी, अब अल्लाह ने 2 गाड़ी दे दी। पहले 1 घर था, अब 3 घर हो गए। अल्लाह ने हर जगह घर दे दिया, बहरिया में भी दे दिया, इधर भी दे दिया, उधर। तो हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, जो हमारी कंफर्ट ज़ोन में आ गए, ये बहुत बड़ी सक्सेस है। अब हमारा बेटा हमसे भी ज़्यादा माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह पढ़ के कह रहा हूँ, ही इज़ गोइंग बेटर देन मी। ये हम बुड्ढों को एक खप्त है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ नई जनरेशन पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, गलतियाँ पकड़ते हैं, फिर वो हमसे नाला हो जाते हैं, फिर वो जनरेशन गैप आ जाता है। तो इन मसाइलों को और इनके अलावा आपके दिमाग में, आपके ज़हन में कोई भी मसला हो, चाहे वो विरासत का मसला हो, चाहे वो तलाक का मसला हो, चाहे वो डेली इश्यूज़ का मसला हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आप एक दफ़ा मुझसे बात कर लें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा। मैं कोई आपके सामने जावेद मियांदाद या शाहिद अफरीदी बनने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं दिलीप कुमार बनना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको आखिरी बात अगर बताऊँ तो मेरी माँ ने मेरी ग्रूमिंग की और मेरे वालिद का इंतकाल 2.5 साल की उम्र में हो गया था जब मैं 2.5 साल का था। अब 2.5 साल की उम्र बच्चे की क्या होती है, और मेरे वालिद गुज़र गए थे। मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया वो आज मैं आपके सामने पेश करता हूँ। माँ ने मुझे समझाया, कमाल बेटे, जो सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का होता है और वो ज़मीन में क्राउलिंग कर रहा होता है, उसके सामने एक प्लेट में जलता हुआ अंगारा रख दें और एक प्लेट में गुलाब रख दें, दोनों पिंक हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप बच्चा किसकी तरफ जाएगा? हमें, हमारा मकसद ये है बताने का कि हम ये बताएँ कि देखो बेटा ये अंगारा है, इससे हाथ जल जाएगा, ये गुलाब है, इसको हाथ लगाओगे तो तुम्हें खुशबू आ जाएगी। हम जो बुड्ढे हैं ना, अब हमारा काम सिर्फ़ यही है कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत करें। नहीं करेंगे, वो बिगड़ेंगे, ज़िम्मेदार हम होंगे। मैं तो भाई बड़ा ग्राउंड रियलिटी पे और कॉन्फिडेंट होके ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करता हूँ। यही मेरा मकसद है, यही मेरा मंज़िल है। जी सही बिल्कुल। तो सर आप जैसे आपको भी 45 प्लस ईयर्स हो चुके हैं मतलब बिजनेस में, तो उसके बावजूद भी आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं इस चीज़ में बिजनेस के हवाले से। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर कोई अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो तो उसे सबसे पहले क्या काम करना चाहिए अपने बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए? देखिए, सबसे अगर वो मुनासिब समझे तो मुझसे मशवरा कर लें, क्योंकि ब सारी बातें तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता सकता ना। असल में केस टू केस की कहानी है। ये वो नहीं है कि हमने मार्ट में गए और टी-शर्ट पहन कर आ गए। ये टेलर मास्टर की कहानी है, केस टू केस। हर हर कमीज़ हर हर आदमी को सही नहीं आ सकती। हर जो पैंट है वो हर आदमी को सही नहीं आती। अगर सही काम करना है तो केस टू केस की स्टडी करनी है। वो क्या काम करना चाह रहा है, वो मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहा है, वो जनरल स्टोर खोलना चाह रहा है, वो कोई चीज़ माल बनाने के शौक है उसको, मैं उसको माल बनाने का भी तरीका बता दूँगा। अगर उसको सर्विसेज़ हैं तो मैं उसको सर्विस का भी तरीका बताऊँगा। अगर उसके दिमाग में कोई बात है, वो दिमाग में एक्सचेंज कर ले। हाँ, ये मैं आपको बता दूँ कि जो आपने बेसिक बात की है वो अपनी जगह सही है। जो फंडामेंटल है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक घर है, जैसे एक कमरा है।
اس کی 4 دیواریں ہیں اور اس کے اوپر چھت ہے, جب جا کے کمرہ بنے گا. اگر کوئی بھی ایک دیوار نہیں ہے تو وہ کمرہ نہیں ہے. 4 دیواریں یہ ہیں. نمبر 1 اس کا ول, شوق کرائے گا کام. نمبر 2 وہ اپنے کام سے, اپنے اللہ سے آنےسٹ رہے. نمبر 3 اس کے دماغ میں یہ بات ہو جائے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیز, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ دیٹس آل. یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ کاروبار ایسے ہی نہیں چلتا, بہت دھکے کھلاتا ہے. اور ہر کام جب آپ کریں گے, چاہے وہ پڑھائی ہو, چاہے وہ وکالت ہو, چاہے وہ ڈاکٹری ہو, اس میں محنت تو کرنی پڑے گی. میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چراغ والا دین گھسیں گے تو آپ کی لاٹری کھل جائے گی. میں نے خود 15, 16, 18 سال کی عمر سے کاروبار کیا ہے, اور ماشاءاللہ میری شادی بھی اللہ نے کرا دی, میرے بچے بھی ہو گئے, بچوں کے بچے بھی ہو گئے. تو ہم اللہ کا شکر ہے اسموتھلی آگے بڑھتے رہے اور ہم کماتے رہے. اور یہی بزنس آپ شروع کر دیں, آپ کمائیں. لیکن ہاں, چوتھی بات یہ تھی, وہ بندہ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا کاروبار میں جس کے اندر یہ 4 باتیں نہیں ہو. اس میں ایک بات جو میں بتانا بھول گیا تھا, وہ ہے ٹائم از منی. وقت کی اہمیت جب تک نہیں سمجھے گا, کاروبار نہیں کر سکتا. میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے دوبارہ بھی بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات کے لیے, آپ نے ایڈوائس بھی دی اور اتنا ٹائم بھی دیا اپنا. سو میں اپنے انٹرویو کو اختتام پہ لے کے آنا چاہ رہی ہوں, تو آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں آڈینس کو تو آپ دے سکتے ہیں. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کو شوق ہے کاروبار کرنے کا, جن لوگوں کے مسائل ہیں کسی بھی قسم کا, چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ, بڑا سے بڑا, دیکھیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا, وہ اپنے میاں بیوی سے نہیں کہہ سکتی, بیوی میاں سے نہیں کہہ سکتے, بیٹا باپ سے, امپارشل آدمی سے کہہ سکتا ہے. وہ جو آدمی اس کو جانتا نہیں ہے اس کو بتا سکتا ہے, وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہے کہ بھائی تم ایسی سچویشن میں یہ کام کر کے دیکھ لو, انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. تو میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہ سنیں گے, اور اگر ان کو تھوڑا بھی انٹرسٹ ہو تو میں حاضر ہوں. میری یہی آپ سے درخواست ہے کہ میں صرف اور صرف, میری کوئی لالچ نہیں ہے, میرا نہ آگے کوئی انٹرسٹ ہے نہ پیچھے کوئی انٹرسٹ ہے, صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ میرے ہونے سے, میرے تجربے سے, میری باتوں سے اگر کسی کو فیض پہنچ جائے اور کوئی سنبھل جائے, کوئی پٹری پہ آ جائے, کوئی اپنی زندگی کے زینے پہ چڑھنے لگے, وہی میری زندگی ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے سر, آج آپ نے اپنی زندگی کے تجربے, بزنس اور جرنی اور بہت ویلیبل تھاٹس شیئر کی. مجھے یقین ہے کہ جو لوگ بھی ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور خاص طور پر آپ کے جو انسائٹس فیملی بزنس اور کنسسٹینسی کے بارے میں ہیں تھے, وہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے بہت انسپائرنگ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اتنی آنیسٹی کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیے, اینڈ آڈینس کو کافی ساری ایڈوائسز دی اچھی سی. بہت So, شکریہ. thank you so much. فون نمبر ضرور ڈال دیجیے گا, فون نمبر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا رسپانس کتنا ملے گا. آپ کا انٹرویو لے کے مجھے بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اینڈ تھینک یو سو مچ آپ کا. مجھے بھی آپ ٹھیک ہے, بہت اللہ جی. سمجھدار اور بہتر خاتون لگی کہ آپ کا جو مینٹل لیول ہے, یو آر ویری سینسیبل مین. میری ذہن میں آخری بات بتاؤں, مجھے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں سب سے بہتر آدمی کون لگتا ہے, میں اس کا یہی جواب دیتا ہوں کہ پرفیکشن نہیں, who knows how to handle the things, and now at the moment you have handled this thing in a very proper way. I am thankful to you. Assalamu alaikum. Thank you so much, sir, and Allah Hafiz. Assalamu alaikum salam. Okay, khuda.